آج انشاءاللہ عز و جل ہم عربی زبان کو سیکھنے کے لیے جن اصول اور قواعد اور گرامرز کی ضرورت پڑتی ہے وہ دو طرح کے علوم زیادہ ہیں، دو طرح کے علم ہیں جس کی ضرورت عربی زبان کو سیکھنے کے لیے پڑتی ہے۔ اگر یہ دو طرح کے علم کسی کو نہیں آتے ہوں گے تو عربی زبان میں وہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلے فن کا نام ہے علم نحو اور دوسرے فن کا نام ہے علم صرف۔ علم نحو اور علم صرف میں کئی طرح کی کتابیں لکھی گئی ہے، بزرگوں نے بھی کئی کتابیں عربی زبان میں لکھی، بعد کے ادوار میں فارسی زبان میں علم نحو علم صرف پر کئی کتابیں لکھی گئی، جیسے اس علم نحو میں اور صرف بہائی علم صرف میں فارسی زبان میں بہت مشہور کتاب ہے۔ پھر ہندوستان پاکستان کے علماء کرام نے جب دیکھا کہ اب اردو زبان لوگوں کی پیاری زبان ہو گئی ہے اور اردو زبان سیکھنے پڑھنے بولنے والے بہت زیادہ ہو گئے، تو علماء کرام نے اس ضرورت کے پیش نظر جو نحو اور جو صرف فارسی عربی زبان میں موجود تھے ان کو انہوں نے اردو زبان میں ڈھال دیا۔ پھر اردو زبان میں بھی علم نحو پر کئی کتابیں لکھی گئی، اسی طریقے سے علم صرف پر بھی کئی کتابیں لکھی گئی۔ انہی سلسلے کی کڑی میں سے دعوت اسلامی جو اہل سنت والجماعت کی عالمگیر غیر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، ان کی طرف سے بھی صرف و نحو پر کتابیں لکھی گئی، جن میں سے مشہور دو کتاب نصاب النحو اور نصاب الصرف ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے نحو پر جس کا نام نصاب النحو ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل کتاب ہے اور اس کا انداز تحریر ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ سبق نمبر کے عنوان کے ذریعے سے ایک موضوع کے تحت ایک سبق انہوں نے تیار کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل آج خلاصۃ النحو سے سبق نمبر 1 کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں جو نحو پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کسی بھی فن کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ فن ہے کیا، اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس فن میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے نا، اور اس کو پڑھ کر کے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اس فن کو ایجاد کرنے والے کون ہیں، اس طرح کی بنیادی باتیں ہیں جس کو جاننا وہ ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تحصیل مجہول اور ایسی چیز کا حاصل کرنا لازم ہے جس کو آپ خود جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پڑھ کر کے فائدہ کیا ہوگا تو بھی اس علم کا حاصل کرنا ظاہر سی بات ہے بیکار ہے، فائدہ ہی نہیں معلوم ہے۔ تو سبق نمبر 1 میں علم نحو کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کی گئی ہے، اور علم نحو کا موضوع بیان کیا گیا ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی فن کا جو ٹاپک ہوتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ کے ٹاپک کو موضوع کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ میں اگر کسی خاص چیز کے بارے میں زیادہ تر باتیں کی جائیں اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر لوگ ہیں تو ڈاکٹری کے علم میں وہ ڈاکٹر لوگ انسانی جسم کے حوالے سے زیادہ تر باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ علم طب کا موضوع انسان کا بدن ہے، کہ جب بھی وہ بات کریں گے تو انسان کے بدن کے تعلق سے ہی بات کریں گے، سر کے حوالے سے، کان کے حوالے سے، ناک کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے کسان لوگ ہیں تو ان کا کسانی جو ایک فن ہے اس کا موضوع کھیتی باڑی ہے، کہ جب بھی وہ بات کریں گے تو کھیتی باڑی کے تعلق سے ہی اور اس کے متعلقات چیزوں سے ہی بات کریں گے۔ ایسے ہی علم نحو ایک علم ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے، تو اس کے انہوں نے یوں کہا ہے کہ علم نحو کا لغوی معنی راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی لغت میں ڈکشنری میں اگر لفظ نحو کا ترجمہ دیکھیں گے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، تو اردو زبان میں اس کا نحو کا ایک معنی راستہ، ایک معنی کنارہ اور ایک معنی ارادہ، یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کسی بھی لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی نحو کے جو علوم جاننے والے حضرات ہیں انہوں نے ان لفظ نحو کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نحو ایک فن کا نام ہے، تو فن کے اعتبار سے اس کی یوں تعریف کی جائے گی کہ نحویوں کی اصطلاح میں علم نحو سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں
جن کے ذریعے سے اسم فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ اس میں چند باتیں بیان کی گئی ہے کہ نحو ایسے علم کا نام ہے جن کو جان کر کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسم فعل حرف یہ کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سبق میں اسم فعل حرف کی بات آ رہی ہے، وہاں ہم سمجھ جائیں گے کہ اسم فعل حرف کیا ہے۔ کوئی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں وہ یا تو اسم سے اس کا تعلق ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ان تین سے کوئی بھی لفظ خارج نہیں ہوگا۔ تو اسم فعل حرف کے آخر میں تبدیلی واقع، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں پیش پڑھیں گے کہ زیر پڑھیں گے کہ زبر پڑھیں گے، دو زبر پڑھیں گے، دو زیر پڑھیں گے، دو پیش پڑھیں گے، ساکن پڑھیں گے، کوئی بھی لفظ کا آخری حرف ساکن ہے یا متحرک ہے نا، اسی طریقے سے مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجزوم ہے یا مجرور ہے، یہ ساری اصطلاحات نحو کی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ عربی زبان میں اس بات کا بہت زیادہ دخل ہے کہ لفظ کے آخری حرف پر حرکت کیا آتی ہے۔ عربی کے علاوہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں نا، اس میں کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر حرکت نہیں آتی ہے، بلکہ عام طور پر لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ موقوف رہتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی۔ جیسے اردو زبان میں مثال کے طور پر ندی ہے تو ندی کا یا ساکن ہے، اسی طریقے سے گلاب ہے تو با ساکن ہے، ایسے نہیں کہ گلابن یا گلابی یا گلابو با کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو، اس طرح نہیں ہے۔ تو اردو، فارسی اور انگریزی وغیرہ جو زبانیں ہیں دنیا کی عام طور پر، اس میں آخری حرف پر جو ہے کوئی حرکت نہیں ہوتی، آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایسا ہے کہ لفظ کے آخری حرف پر جو ہے کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے، کبھی جزم آتا ہے نا، کبھی سکون آتا ہے۔ تو یہ سب بھی باتیں انشاءاللہ ہم سمجھتے چلے جائیں گے۔ تو آخر میں تبدیلی واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ہوئی تو کس طریقے سے ہوئی، کیوں ہوئی، اس طرح کی باتیں جو ہے۔ اور لفظ جب ہم عربی زبان میں بولیں گے، مثال کے طور پر ہمیں بولنا ہے زید نے کھانا کھایا، تو اب اس کو عربی زبان میں کیسے بولیں گے؟ پہلے زید کی عربی لائیں گے یا پہلے کھانا کی عربی لائیں گے یا پہلے کھایا کی عربی لائیں گے؟ زید کی عربی زید ہے، کھانا کی عربی الطعام ہے، کھایا کی عربی اکلا ہے، تو ہم کیسے بولیں گے؟ زیدن الطعام اکلا، یا اکلا الطعام زیدن بولیں گے، یا اکلت زیدن طعامن بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کس لفظ کو کہاں رکھا جائے گا؟ یہ سارے اصول جس علم میں بتائے جاتے ہیں اسی علم کا نام علم نحو ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ علم نحو ایسا علم ہے جس میں اسم فعل اور حرف کے آخری حرف کی حرکت کو معلوم کرنے اور ان کی ترتیب، ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ جو ہے بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد علم نحو کا موضوع کیا ہے، یعنی اس سبجیکٹ میں ٹاپک کیا ہے، کس چیز سے زیادہ تر باتیں کی جاتی ہے۔ تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے اور کلام کیا ہے انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ یوں سمجھیے کہ اکیلا جو لفظ ہوتا ہے، جیسے چڑیا ہے نا، کوا، آم، امرود، یہ کلمہ ہے۔ با معنی اکیلا لفظ ہو تو کلمہ ہے، اور اگر مل جائے، مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے، زید کھڑا ہے، مسجد خوبصورت ہے، اس طرح جو سینٹنس بن جاتے ہیں، مرکب بن جاتے ہیں، اس میں بھی قسمیں بنتی ہیں، تو ایک مرکب جو ہے وہ کلام ہوتا ہے۔ تو علم نحو میں عربی کا کلمہ اور عربی کے کلام سے چونکہ زیادہ تر بحث کی جاتی ہے، اس لیے علم نحو کا موضوع بھی جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہوگا۔ کلمہ اور کلام کی تفصیل انشاءاللہ اور آگے آئندہ آنے والی ہے۔ پھر کیا بولتے ہیں، موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ موضوع نام ہے کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کی ذات سے متعلق حالتوں کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے۔ جیسے کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے۔ یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، ذات سے متعلقہ احوال۔ ذات مطلب کوئی بھی ذات، جیسے پنکھا ایک ذات ہے، مسجد ایک ذات ہے، انسان ایک ذات ہے، درخت ایک ذات ہے نا، حیوان ناطق ایک ذات ہے، گھوڑا ایک ذات ہے، یہ سب ذات ہے۔ تو ذات، کسی بھی ذات سے متعلق حالتوں کے بارے میں جس علم میں بحث کی جائے، جس ذات کے تعلق سے، تو وہی ذات جو ہے اس علم کا موضوع کہلائے گا۔ جیسے بدن انسانی ایک ذات ہے، تو انسانی بدن کی ذات سے متعلق رکھنے والی باتوں سے چونکہ ڈاکٹری علم میں بحث کی جاتی ہے، اس لیے بدن انسانی جو ہے اس علم کا موضوع کہلائے گا۔ اور علم نحو میں چونکہ کلمہ اور کلام سے تعلق رکھنے والی باتیں بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔
اچھا، علم نحو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا علم نحو پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر بن جائے گا یا علم نحو پڑھنے سے کوئی انجینئر بن جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ علم نحو پڑھنے کا مقصد جو ہے ایک بہت خوبصورت مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربی بولنے میں اور عربی لکھنے میں جو ہونے والی ترکیبی غلطیاں ہیں اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یعنی عربی بولنے میں عربی طریقہ کیا ہے اور عربی لکھنے میں عربیوں کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنانے کے لیے جو ہے ہم علم نحو سیکھتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن اور حدیث ہماری عربی زبان میں ہے، اس لیے ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ علم نحو سیکھے، تاکہ انہی کے طریقے کو سیکھ کر کے ہم عربی سمجھیں اور عربی سمجھ کر کے قرآن پاک کو سمجھ جائیں۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربی لکھنے اور بولنے میں غلطیوں سے بچنا، یہ اس لیے ہم بچنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک کو ڈھنگ سے اچھے سے پڑھ سکیں اور اچھے سے اس کو سمجھ سکیں۔ یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اچھا، اب جو ہے ایک چیز نیچے اور بیان کی گئی، نحو کو نحو کہنے کی وجوہات۔ اس کو وجہ تسمیہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کو نام رکھنے کی کچھ وجہ ہوتی ہے۔ تو نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اس علم کو جس میں عربی اسم فعل حرف کی آخری حالت کو پہچانا جاتا ہے اور جس میں اس کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے، تو اس علم کا نام جو ہے نحو کیوں رکھا گیا؟ تو آپ کو اوپر بتایا گیا تھا کہ نحو کا ایک معنی جو ہے راستہ بھی ہوتا ہے، ایک معنی کنارہ بھی ہوتا ہے اور ایک معنی ارادہ بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس علم کو پڑھنے یعنی اچھے سے جو اس علم کو حاصل کر لے گا تو وہ عرب کے راستے پر یعنی عربیوں کے راستے پر چلنے لگے گا۔ بولنے میں جس راستے کو اختیار کر رہا ہے، جس انداز کو اختیار کر رہا ہے، وہی انداز جو ہے علم نحو حاصل کرنے والے کو بھی آ جائے گا۔ تو اس مناسبت سے نحو کا لغوی معنی بھی راستہ ہے، اور اس علم کو پڑھنے والا بھی چونکہ عربیوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک علم کا نام جو ہے اس کو نحو کہنے کی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ علم نحو کا لفظ نحو کا جو ایک معنی ہے وہ کنارہ ہوتا ہے، کنارہ، ٹھیک ہے۔ تو اس علم میں بھی چونکہ لفظ کے کنارے یعنی آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ مثال کے طور پر زید نے کھایا، اس کی عربی بنے گی اکلا پھر زید۔ اب اکلا کے لام کے اوپر ہم نے زبر کیوں پڑھا، اور زیدن پڑھیں گے کہ زیدن کے زیدن، اکلا زیدن بولیں گے یا اکلی زیدن بولیں گے، اکلا زیدن بولیں گے یا اکلا زیدن بولیں گے۔ یا جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدو کے دال کے اوپر ہم نے پیش کیوں پڑھا، الحمدی کیوں نہیں پڑھا، الحمدہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو دال کا جو ہے وہ الحمد جو لفظ ہے اس کا آخری حرف جو ہے دال ہے، کنارے کا جو حرف ہے وہ دال ہے۔ تو چونکہ اس علم میں آخری حرف کی حرکت سے بحث کی جاتی ہے، کنارے میں جو موجود حرف رہتا ہے اس کی حرکت سے بحث کی جاتی ہے کہ اس پر کیا آنا چاہیے، اس لیے اس علم کا نام علم نحو ہے، کیونکہ نحو کا ایک معنی کنارہ اور آخری ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس علم کو نحو کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم کا ایک معنی، اس لفظ نحو کا ایک معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علم کو جب شروع میں بنایا گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا تھا جن کا نام ابو الاسود بن عمرو دوئلی تھا۔ ایک بار حضرت علی جو ہے وہ بہت کچھ سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ان کے چاہنے والے تھے، یہ انہوں نے پوچھا حضور آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ تو حضرت علی نے ابو الاسود سے فرمایا کہ مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے ان لوگوں کے پاس بھی پہنچ رہا ہے جو غیر عربی ہے، اب وہ پڑھنے میں نہ جانے طرح طرح کی غلطیاں کریں گے تو قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہو پائے گی؟ یا اس طرح کے جو ہے آپ نے افسوس کا اور کیا بولتے ہیں تکلیف کا اظہار کیا۔ تو ابو الاسود دوئلی نے کہا حضور میں کچھ اصول بناتا ہوں، آپ اس کو چیک فرما لیں۔ تو حضرت ابو الاسود دوئلی نے جو ہے کچھ ایسے اصول بنائے کہ جس کو پڑھ کر کے غیر عربی بھی عربی کو اچھے سے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصول کو جب حضرت علی نے دیکھا، ان قاعدوں کو دیکھا، تو انہوں نے فرمایا قد نحوت نحوا، یعنی اے ابو الاسود دوئلی آپ نے جس کا ارادہ کیا ہے وہ بہت اچھا ارادہ کیا ہے، آپ اس کام کو اور کرتے رہیے۔ تو گویا کہ اس علم کے گرامر کو دیکھ کر حضرت علی نے یہ لفظ استعمال فرمایا تھا نحوت نحون، اس مناسبت سے اس علم کا نام نحو رکھ دیا گیا۔ اچھا، نحون کا ایک معنی ہوتا ہے مثل، طرح، مثال۔ تو اس مناسبت سے بھی نحو کو نحو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس علم کو پڑھ کر کے اچھے سے کوئی محنت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ وہ نحوی عربیوں کے کلام کے جیسا کلام کرنے پر قادر ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس علم کو پڑھ کر کے بندہ جو ہے
عربیوں کے کلام پڑھنے پر قادر، کلام کی طرح کلام کرنے میں عربی کے جیسا ہو جاتا ہے، عربیوں کے جیسا ہو جاتا ہے، اور نحو کا ایک معنی بھی جیسا اور مثل کے ہے۔ اس مناسبت سے اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ علم نحو کو نحو کہنے کی 4 وجہ بیان کی گئی ہے، اور اس علم کو کہ واضح، یعنی اس علم کو بنایا کس نے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا تھا، اس کا کوئی بانی ہوتا ہے۔ ایسی یہ بھی ایک فن ہے، تو اس فن کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس فن کی بنیاد رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے جو ایک چاہنے والے تھے حضرت ابو الاسود دویلی، ان کو حکم دیا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ اس علم کے حوالے سے کچھ گرامر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق نمبر 1 میں جو ہے لگ بھگ 6 باتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف بیان کی گئی کہ علم نحو کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد علم نحو کا موضوع بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد موضوع کس کو کہتے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ کے ٹاپک کو کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف، موضوع کی تعریف بیان کی گئی۔ اس کے بعد علم نحو پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، علم نحو کو پڑھ کے فائدہ کیا حاصل ہوگا، وہ بیان کیا گیا، اور علم نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی 4 وجہ بیان کی گئی، اور اس کے بعد آخر میں 6ٹھی بات بیان کی گئی کہ علم نحو کی بنیاد کنہوں نے رکھی، اس علم کو وضع کرنے والے، بنانے والے کون ہیں، تو بتایا گیا کہ حضرت علی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک سبق ہمارا